خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً وسہلاً، مرحبا، آپ کے ساتھ عبدالوہاب۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ انعام آیت نمبر 81 سے غالباً 93 یا 94 تک تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا محاصل یہ ہے کہ میں پہلے تلاوت کر لیتا ہوں۔ محاصل یہ ہے کہ اس میں بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ ہے اور یہود کا بھی تذکرہ ہے اس میں، جو اللہ تعالیٰ کی بات کو اس لیے نہیں مانا کرتے تھے کہ ان کی سرداری جاتی تھی۔ جو نبیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس کتاب میں تحریف کر دیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ ہے۔ بہرکیف کچھ ایسی باتیں ہیں جو خامیاں، کمیاں ہم مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہیں، اس پر بھی توجہ دیا گیا ہے۔ تو آئیے میں تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اگر آپ کو پسند آئے تو شیئر کیجیے، جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام کو عام کیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ میں بات کرتا ہوں عقل مندوں سے، غور و فکر کرنے والوں سے، اور میں نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ تو اب اس میں آپ اپنا کتنا حصہ ادا کر رہے ہیں وہ آپ سمجھیے۔ میں تلاوت کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال تحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور اس قوم کی اس سے جھگڑنے لگی اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے کہا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے راہ دکھا دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، کیا تم نہیں سوچتے؟ اور میں کیوں کر ڈروں تمہارے شریکوں سے، جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نہیں اتاری۔ اب دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو، جو لوگ ایمان لائے اور نہیں ملایا انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی نقصان، انہی کے لیے امن ہے، اور وہی سیدھی راہ پر ہیں۔ یہ ہے ہماری دلیل جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکیم و علیم ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ جب کسی چیز یا کسی شخصیت کو معبود کا درجہ دے دیا جائے تو اس کے بعد فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ
पुरस्कार अजमतों के तस्वुरात वाबस्ता हो जाते हैं। गौर से सुनिएगा, तो तवज्जो दीजिएगा हजरत, जो हम लोगों में कमियां हो गई हैं, हम मुसलमानों में भी। मैं इससे फिर पढ़ता हूँ, गौर से सुनेंगे आप। जब किसी चीज या किसी शख्सियत को माबूद का दर्जा दे दिया जाए तो उसके बाद फितरी तौर पर यह होता है कि उसके साथ पुरअसरार अजमतों के तस्वुरात वाबस्ता हो जाते हैं। और मौलाना लोग भी उसी पर तकरीर करते हैं, हमारे बड़े बड़े वलीउल्लाह के नाम ले लेकर के बार कर लोग समझने लगते हैं कि उस जात को कायनाती नक्शा में कोई ऐसा बरतर मकाम हासिल है जो दूसरे लोगों को हासिल नहीं। उसको खुश करने से किस्मतें बनती हैं और उसको नाराज करने से किस्मतें बिगड़ जाती हैं। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के बुतों के बारे में कहा कि ये बेहकीकत हैं, उन्हें खुदा की इस दुनिया में कोई जोर हासिल नहीं, तो लोगों को अंदेशा होने लगा कि इस गुस्ताखी के नतीजे में कहीं कोई वबाल ना आ पड़े। वह हजरत इब्राहिम से बहसें करने लगे। उन्होंने आपको डराया कि तुम ऐसी बातें ना करो, वरना इन माबूदों का गजब तुम्हारे ऊपर नाजिल होगा। तुम अंधे हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। इस तरह की बातें मैंने मुसलमानों से भी सुनी है, और वो लोग किसी तिलस्माती दुनिया में खोए रहते हैं, किसी को अल्लाह का मकाम दे देते हैं। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। आइए आगे देखते हैं। इस दुनिया में सिर्फ खुदा की एक जात है जिसकी किबरियाई दलील और बुरहान के ऊपर कायम है। उसके सिवा बड़ाई और माबूदियत की जितनी किस्में हैं, सब तवहुमाती अकायद की बुनियाद पर खड़ी होती हैं। खुदा की खुदाई अपने आप कायम है, जबकि दूसरी तमाम खुदाइयां सिर्फ उनके मानने वालों की बदौलत हैं। अगर मानने वाले ना माने तो ये खुदाइयां भी बेवजूद होकर रह जाएंगी। जाहिर हालात को देखकर उन माबूदों के परस्तार अक्सर इस धोखे में पड़ जाते हैं कि वह सच्चे खुदा परस्तों के मुकाबले में ज्यादा महफूज मकाम पर खड़े हुए हैं, मगर ये बदतरीन गलतफहमी है। महफूज हैसियत दरअसल उसकी है जो दलील और बुरहान पर खड़ा हुआ है। दुनियावी रिवाज से मसालहत करके कोई शख्स अपने लिए महफूज दीवार हासिल कर ले तो आखिरी अंजाम के एतबार से उसकी कोई हकीकत नहीं। झूठे माबूदों का गलबा भी इस नौबत को पहुंचता है कि सच्चे खुदा परस्त भी उससे मरऊब होकर इससे साजगारी कर लेते हैं। दुनियावी मसलहतें और मादी मफादात उनसे इस दर्जा वाबस्ता हो जाते हैं कि बज़ाहिर ऐसा मालूम होने लगता है कि बाइज्जत जिंदगी हासिल करने की उसके सिवा और कोई सूरत नहीं कि इन माबूदों के तहत बने हुए ढांचा से मसालहत कर ली जाए, मगर इस किस्म का रवैया अपने ईमान में ऐसा नुकसान शामिल कर लेना है जो खुद ईमान ही की खुदा की नजर में मुश्तबह बना दे। ववहबना लहू इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے، اور اس کی نسل میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، ان میں سے ہر ایک صالح تھا، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، اور ان کے باپ دادوں اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو ہم نے چن لیا، اور ہم نے سیدھے راستہ کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ اسے سرفراز کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پس اگر یہ مکہ والے اس کا انکار کر دیں تو ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، پس تم بھی ان کے طریقوں پر چلو۔ کہہ دو میں اس پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو بس ایک نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ فضیلت کسی کا نسلی یا قومی لقب نہیں ہے، غور سے توجہ کریں گے، آپ توجہ دیں گے۔ فضیلت کسی کا نسلی یا قومی لقب نہیں، یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے جس کا تحقق صرف ان افراد کے لیے ہوتا ہے جو خدا کی ہدایت کے مطابق اپنے کو صالح بنائیں، شرک کی تمام قسموں سے اپنے کو بچائیں، اور بلا معاوضہ نصیحت کے دعوتی منصوبے میں اپنے آپ کو ہماتن شامل کر لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی کتاب کو اپنا حقیقی رہنما بناتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اپنے وجود کو اتنا زیادہ شامل کر دیتے ہیں کہ ان پر اصلاح کے وہ بھید کھلنے لگتے ہیں جن کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو خدا چن لیتا ہے اور ان میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی پیغام رسانی کی توفیق دیتا ہے۔ دور نبوت میں اللہ کے خصوصی پیغمبر کی حیثیت سے اور ختم نبوت کے بعد اللہ کے عام داعی کی حیثیت سے اللہ کا انعام خواہ وہ پیغمبروں کے لیے ہو یا عام انسانوں کے لیے تمام تر نیک عمل یعنی احسان کی بنیاد پر ملتا ہے، نہ کہ کسی اور بنیاد پر۔ دعوت حق کا کام صرف وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کی خاطر اتنا زیادہ یکسو اور بے نفس ہو چکے ہیں کہ وہ مدعو سے کسی قسم کی مادی توقع نہیں رکھیں۔ جو شخص یا گروہ تک آپ آخرت کا پیغام پہنچا رہے ہوں اسی سے آپ اپنے دنیاوی حقوق کے لیے احتجاج اور مطالبات کی مہم نہیں چلا سکتے۔ داعی کا ایسا کرنا صرف اس قیمت پر ہوگا کہ اس کی دعوت مدعو کی نظر میں مضحکہ خیز بن کر رہ جائے گی اور ماحول کے اندر کبھی اس کو سنجیدہ مہم کی حیثیت حاصل نہ ہو۔ مکہ میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، مگر بحیثیت قوم مکہ والوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے مدینہ والوں کے دل آپ کی دعوت کے حق میں نرم کر دیے اور وہ بحیثیت قوم آپ کے مومن بن گئے، حتیٰ کہ آپ کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ آپ مکہ سے مدینہ جا کر وہاں اسلام کا مرکز قائم کر سکیں۔ اللہ تعالی کی مدد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل درجہ میں حاصل ہوئی، تاہم آپ کی امت میں اٹھنے والے داعیوں کو بھی اللہ یہ مدد دے سکتا ہے اور اپنی مصلحت کے مطابق دیتا رہتا ہے۔ آئیے تھوڑا سا یہ آیت مجھے لگتا ہے کہ تلاوت کر لیا جائے بہتر ہوگا۔ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری۔ کہو کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، وہ روشن تھی اور رہنمائی تھی لوگوں کے واسطے، جس کو تم نے ورق کر رکھا ہے، کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائیں جن کو نہ جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہو کہ اللہ نے اتاری، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی کج بحثیوں میں کھیلتے رہیں، اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ان کی جو اس سے پہلے ہیں، اور تاکہ تو ڈرائے مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکہ کے لوگوں کے سامنے آئی تو ان کے کچھ لوگوں نے بعض یہود سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا محمد پر واقعی خدا کا کلام نازل ہوا ہے؟ یہود نے جواب دیا خدا نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے۔ بظاہر یہ بات بڑی عجیب ہے کیونکہ یہود تو خود نبیوں کو ماننے والے تھے، اور اس طرح گویا وہ اقرار کر رہے تھے کہ بشر پر خدا کا کلام اترتا ہے، مگر جب آدمی مخالفت میں اندھا ہو جائے تو مخالف کی تردید کے جوش میں کبھی یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اپنی مانی ہوئی باتوں کی تردید کرنے لگے۔ یہود کے اندر یہ ڈھٹائی اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو ورق کر دیا تھا۔ وہ خدا کی تعلیمات کے کچھ حصے کو سامنے لاتے اور بقیہ کو کتاب میں بند رکھتے۔ مثلا وہ انعام والی آیتوں کو خوب سنتے سناتے اور ان آیتوں کو چھوڑ دیتے جن میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے کسی کو مذکورہ انعام ملتا ہے۔ دوستو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں بھی علماء کرام قرآن کی آیت کو اپنے مرض کے مطابق ترجمہ و تفسیر کر دیتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو ان سے منسلک نہیں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، میں نے غور کیا ہے۔ آئیے اس کو میں پھر سے پڑھتا ہوں اس لیے کہ ہم لوگوں کو صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ یہود کے اندر یہ ڈھٹائی اس لیے پیدا ہوئی کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو ورق کر دیا تھا۔ وہ خدا کی تعلیمات کے کچھ حصے کو سامنے لاتے اور بقیہ کو کتاب میں بند رکھتے۔ مثلا وہ انعام والی آیتوں کو خوب سنتے سناتے اور ان آیتوں کو چھوڑ دیتے جن میں وہ اعمال بتائے گئے ہیں جن کے کرنے سے کسی کو مذکورہ انعام ملتا ہے۔ وہ ایسی آیتوں کا خصوصی تذکرہ کرتے جن کے ان کے شرغل کی سیاست کی تائید نکلتی ہو، اور ان آیتوں کو نظر انداز کر دیتے جن میں خاموش اصلاح کے احکام دیے گئے ہوں۔ وہ ایسی آیتوں کے درس میں بڑا اہتمام کرتے
جن میں ان کے لیے لفظی موشگافیوں کا کمال دکھانے کا موقع ہو، مگر ان آیتوں سے سرسری گزر جاتے جن میں دین کے ابدی حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ وہ ایسی آیتوں کا خوب چرچا کرتے جن سے اپنی فضیلت نکلتی ہو، اور ان آیتوں سے بے توجہی برتتے جن سے ان کی ذمہ داریاں معلوم ہوتی ہیں۔ جو لوگ خدا کی کتاب کو اس طرح ورق کریں ان کے اندر فطری طور پر ڈھٹائی آ جاتی ہے، وہ غیر سنجیدہ بحثیں کرتے ہیں، متضاد بیانات دیتے ہیں، ان سے کسی حقیقی تعاون کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جو لوگ خدا کی کتاب کے ساتھ انصاف نہ کریں وہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ دین کی دعوت اصلاً لوگوں کو ہوشیار کرنے کی دعوت ہے۔ اس قسم کی دعوت خواہ کتنے ہی کامل انسان کی طرف سے پیش کی جائے، وہ سننے والے کے دل میں اس وقت جگہ کرے گی جب کہ وہ اپنے سینے میں ایک اندیشہ ناک دل رکھتا ہو اور آخرت کے معاملے میں ایک سنجیدہ معاملہ سمجھتا ہو۔ سننے والے میں اگر یہ ابتدائی مادہ موجود نہ ہو تو سنانے والا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ دوستو یہیں پہ تلاوت اختتام پذیر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل مجھے لگتا ہے کہ پارہ ساتواں پارہ ختم ہو جائے گا، میں نے مطالعہ کیا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔